اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے تو یار نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے، اہل بیت نے نماز کو نہیں چھوڑا تھا، ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ تو یار جتنی چاہتے ہو نا، یا حکم تو جو مالکوں کا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا نہیں جی چاہتا تو بھائی جتنی چاہتے ہیں پڑھو تو صحیح۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ کل کو ہم نے منہ کیا دکھانا ان کو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے تو پڑھنا چاہیے نماز۔ تو بڑے وہ بھاگوان لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، قسمت والے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ خداوند کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز پڑھو، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس پہ آفتیں دور ہوتی ہیں، رحمتیں برکتیں آدمی سمیٹتا ہے، تو کرنا چاہیے۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ اس طرح کے نیک عمل کرنے سے۔ ہاں ایک اور بات جو میں قرآن کے بارے میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو قرآن پاک، میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم تو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ تو ان کو میں نے بتایا کہ بھائی اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر ایسے کریں، اگر کسی اور سے پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے، کسی اور سے پڑھنے سے بھی آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نا وہ ایسے انگلی اوپر قرآن پاک کی وہ سطروں کے اوپر پھیرتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار آج ہم نے نا 1 ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد ہم نے ایک قرآن پاک ختم کر لیا، پھر وہ نیاز گھر میں بانٹتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے قرآن پاک، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی ملا ہوں تو جن کی نظریں جو ہیں آئس ویک ہو گئی ہیں، تو قرآن پاک جو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے یار غوری بھائی، میں نے جب سے قرآن پاک شروع کیا ہے تو میری آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ تیز ہو گئی ہے یار۔ میں پہلے اینک لگا کے وہ چشمہ لگا کے نا وہ پڑھتا تھا، تو اب میں ایسے کرتا ہی نہیں ہوں، بغیر چشمے کے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بڑی اللہ کی کرامات ہے، بڑی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں شامل ایک بات ہے کہ اگر ہم یہ ایسے کرتے ہیں بات کا، تو وہ اگر میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی ایک بات ہے، اگر ہم ایسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں اس کو بوسہ دیتا ہوں، میں ایسے قرآن پاک سے باتیں کرتا ہوں جیسے وہ سامنے میرے کوئی ایک ہستی کھڑی ہے، میں ایسے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایسے ہی باتیں کرتا ہوں میں قرآن پاک سے کہ جیسے وہ کوئی شخص، کوئی ہستی میرے سامنے کھڑی ہے، بس۔ اس کے بعد یہ میں اس کو ایسے کر کے بوسہ دے کے پھر میں باتیں کرتا ہوں، جو بھی میرے دل میں سوال ہوں، التجا ہو، دعا ہو، میں کرتا ہوں، تو میرے کو دل کو سکون ہوتا ہے۔ اور مجھے ہر وقت پریشانی رہتی تھی یار یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو میرے اللہ نے میری مدد بہت کی ہے اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایسے بوسہ دیں گے قرآن پاک کو، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنا، دیکھنا، سننا، پڑھنا، دیکھنا، سننا عبادت ہے۔ تو بھائی اگر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے تو اس کو بوسہ ہی دے لو بھائی، یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں شامل ہے، برکتوں میں شامل ہے۔ تو یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میری تو سوچ یہ ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو میں نے کئی ایسے آدمی زندگی میں مجھے ملے ہیں، میں تو بہت ایک معمولی سا آدمی ہوں، چھوٹا سا، وہ غوری بھائی کام نہیں چل رہا، بھائی وہ غوری بھائی ایسے ہو رہا ہے، تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں یار کیا کیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ قرآن پاک ایسے کھولنا ہے، اس کے سامنے اپنی دعا التجا کرنی ہے، اس کو بوسہ دینا ہے باوضو ہو کے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے طہارت بھی نہیں کیا اور قرآن پاک کو چھونا شروع کر دیا، نہیں، طہارت کر کے باوضو ہو کے اس کو بوسہ دینا ہے، اپنی التجا اس کو پیش کرنی ہے۔ تو یہ الہامی کتاب ہے، اللہ نے جو پہلے جو 3 کتابیں نازل کی ہیں اس کا نچوڑ ہے،
تورات، انجیل، زبور، یہ قرآن پاک، یہ سب کتابوں کا نچوڑ. تو آپ نے ان کو بھی ایسے کرنا ہے. تو پھر دیکھنا کہ اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی صحت میں، یہ جو ہر وقت ہے نا گھومتا رہتا ہے کہ یار ہم نے کیا کر لیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایسے ہو جائے گا. آپ سکون میں ایسے ہو جاؤ گے کہ یاد کرو گے کہ یار نہیں، اس سے پیار کرنا ہے. انگریزی بہت اچھی چیز ہے، پڑھنی چاہیے، میں بھی پڑھتا ہوں. لیکن یہ جو قرآن پاک ہے، اس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں. میں صبح پڑھتا ہوں. میرے والدہ ماجدہ خدا جنت دے کروڑا رہتا ان پر، وہ ان پر بہت نیک خطوں تھے. وہ 2 وقت میں صبح اور شام قرآن وہ پڑھتے تھے. تو گھر میں بھوک اور فلاس بہت تھے. اگر کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا نا، بھوک اور فلاس، پریشانی ہے، تو میری 3 بہنیں، میں ہوں، ہم لڑتے بھی نہیں تھے. بھوکے بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور خوشی خوشی، اور ماں کو بھی نہیں تنگ کر رہے کہ امی ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دو. نہ، ماں جی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یار کو بھوک ہی نہیں یار لگ رہی ہے. ایسی عجیب و غریب باتیں ہو رہی تھی جو ہماری نظر، ہماری سوچ، ہماری کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. ماں جی نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، بہنیں بھی نماز پڑھتے تھے. تو جو اللہ کا بڑا کرم، اسی میں برکت ہے. جو اب کرو گے تو ایسی برکتیں ہو جائیں گی کہ جو آپ کی سوچ اور عقل سے بھی زیادہ. اس قرآن سے پیار کرنا ہے، یہی ہماری ہے قرآن کی طاقت. قرآن کی طاقت اس وقت بنے گی جب آپ اس سے پیار کرو گے نا، تو جس نے نازل کیا نا، وہ تمہاری سوچ، تمہاری عقل سے بھی زیادہ تم سے پیار کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ قرآن اور وہ اہل بیت جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر آپ قرآن سے اور اہل بیت سے محبت کرو گے تو پھر دیکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے کیا کیا آپ کو معجزے دکھاتا ہے. وہ شخص جو آپ کو سلام لے کے بھی نہیں خوش ہوئے، وہ آپ کو ایسے بلاتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، یہ سب اسی کا کرم ہے، اسی کی باتیں ہیں، اسی کی. اور میں نے بعد آدمی آ جاتے کہ یار کاروبار نہیں چل رہا، یہ ہوا، یار یہ کیا کریں ہم اس کا. ادھر آؤ بھائی، قرآن پاک گھر میں ہے؟ جی ہاں. ایسے کرنا ہے، باوضو ہو کے بوسہ دینا ہے، ایسے بات کرنی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے. قرآن پاک ایسے بات کرنی ہے، کوئی بھولنا نہیں ہے. ایسے بات کرنی ہے جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہے، کہ پھر دیکھنا مجھے بتانا کہ کیا ہوتا ہے. وہ شخص چند دنوں کے بعد آ گیا، غوری بھائی میں جی فرمائیں. یار اللہ کا کرم ہو گیا. میں کیا ہو گیا جی؟ یار پیسے نہیں ٹکتے تھے، میں وظائف کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، پیسے نہیں ٹکتے تھے. اب اللہ کی رحمتیں ہوگی، پیسے گھر میں بھی ہیں، کاروبار میں برکت ہوگی، سب کچھ. کیا کرتے ہو؟ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ قرآن کو بوسہ دو باوضو ہو کے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرو. انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھتا ہوں. مجھے بہت سی بڑی ایک بیماری بھی تھی، وہ بھی اللہ نے میری کاٹ دی. میں کہا میری نہ اتنی اوقات ہے، نہ میری اتنی بات ہے. یہ سب کچھ وہ 2 جہانوں کا جو بادشاہ ہے نا، اسی کی برکت سے سب کچھ ہے. اس قابل کہاں ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے یا اس طرح کا علم بانٹنے والے. مالک نے جو علم بانٹنا تھا، جو برکت دینی تھی، وہ تو پہلے ہی دنیا میں بانٹ گئے. رحمت اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم، کرم و کرنے والے. تو آپ ان سے پیار کرو. جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ہیلتھی، کوئی بیماری بھی ان کے پاس نہیں آتی. لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کرواتا ہے ان سے. چلو یہ آ گیا، اس کرو. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ بہت لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. وہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا ہے، یہ نہ یہ بندوں جیسا ہے، نہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں.
کیا ہے؟ یہ برکت ہے مالک کی، کتاب کی۔ آپ ان سے پیار کرو گے تو دیکھو یہ کہ یہ اللہ جو ہے وہ کسی کا ایک رتی بھر کا احسان بھی نہیں رکھتا، رائی بھر کا بھی احسان نہیں رکھتا۔ تو وہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ، کرنا چاہیے۔ میں کرتا ہوں، میں نے بہت لوگوں کو، میں نے پہلے بتایا نا کہ بہت لوگوں سے میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ وہ آتے ہیں بھائی یہ بات، اچھا یار یہ کرو، صرف ایک کام، یہ نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کرنا نہیں، بس ایک کام، نماز پڑھو اور اس قرآن کو آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے بوسہ دینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے اپنے والدین کو ہے نا، جو مسئلے کو یہ آتے کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، ماں بلا رہی ہے، بیٹی بات سنو، بازار سے سودا لے کر دو مجھے، یا میرا فلاں کام کر دو۔ او امی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں نہیں جانے والا، چھوڑو اس کو۔ نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ مالک فرماتے ہیں کاش کہ میری ماں جی زندہ ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد، تو میں اپنے رب کی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ دیکھو کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جو اپنی ماں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو، وہ اللہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ ماں جس کے سامنے اس نے بد زبانی کی، بد کلامی کی نہیں۔ اب جب بھی ہم مسلمان ہوں، مومن ہوں، اس وقت نہ مومن ہو سکتے ہیں نہ مسلمان جب تک ہمارے والدین ہی ہم سے پریشان ہیں۔ ایک واقعہ اور بیان کر رہا ہوں، میں کام کر رہا تھا اپنی دکان پر، ایک میرا دوست آیا، یار ابو باتیں گالیاں بہت دیتے ہیں ابو۔ میں نے کہا اچھا کیا کہتا؟ یار منٹ میں ابو گالیاں دینا شروع کر دیتے، گندی گندی گالیاں، بڑی بڑی گالیاں۔ تو میں نے کہا یار گال سنو، کیسی باتیں کر رہے ہو، تم خوش قسمت ہو، تمہارے ابو زندہ ہیں اور تم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، تو یار یہ بات جب میں نے سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ رو رہے ہو؟ میں کہ ہاں یار۔ کیوں؟ یار مجھے اپنے باپ کی گالیاں سنے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، وہ گالیاں دیتے تھے، وہ پیار بھی بڑھا کرتے تھے۔ اچھا، تو اب جب کہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا تو آپ کو بہت برے لگتے ہیں، جب وہ دنیا میں نہیں نہ ہوں گے تو پھر آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ ہمارا ابو تھا، ہمارا باپ تھا جس کو ہم باپ کہتے ہیں نا، یار ان کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، میری 2 بیٹیاں ایک بیٹا، بیٹیوں نے گھر میں ایلیگیشن لگا رکھی تھی کہ اپنی ماں کا نام نہیں لینا۔ کیوں بیٹا؟ ابو جب آپ اپنی اماں کا نام لیتے ہو تو رونا شروع کر دیتے ہو۔ میری ماں کی آج بھی میرے دل میں محبت کیا ہے، مجھے خواب میں ملتی ہے آگے، میرے باپ مجھے آ کے ملتے ہیں۔ چند دن ہوئے میں بیمار تھا، بہت بیمار تھا میں سچ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور سچی بات کہوں گا، کوئی مانے یا نہ مانے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں سچ بات کرتا ہوں، یہی سچ۔ میری امی اور میرے ابو رات کو روزانہ آتے تھے، سرفراز کیسے ہو، سرفراز کیسے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دن چند دنوں کے بعد وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے میرے ابو، سرفراز میں آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہوں۔ وہ تو ان کو پردہ کیے بڑا عرصہ ہو گیا،
11 میں 2011 میں پردہ کیا تھا، ماں جی کو 88 میں پردہ کیا تھا، وہ دونوں آگے امی ابو۔ سرفراز یہ میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں، لو کھاؤ۔ اللہ کی قسم میں نے دل میں ارادہ کر لیا، میرے دل میں خیال آیا سرفراز اب تم ٹھیک ہو، ابو جو مٹھائی لے کر آئے ہیں۔ میں صبح کو ٹھیک تھا بھائی، اتنے دن بیمار رہا، دوائی بھی کھا رہا ہوں، آرام نہیں آ رہا۔ تو یہ والدین کو بھی یہ کیا ہے، یہ اسی کا ہے۔ میں رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ الحمدللہ شریف، 4 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھتا ہوں، 5 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے، پنچن پاک کے لیے، والدین کے لیے، پیر و فقیروں کے لیے۔ اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ غوری بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور دعا کرنی چاہیے۔ پہلے تو مجھے بڑا میں ناراض ہوتا تھا یہ دعائیں کرنے سے، اور یار جاؤ بھائی جاؤ، بھاگ جاؤ، یہ کیا ہے، میں کو بابا ہوں؟ او بھائی میں یہ دعائیں کرنے والا نہیں ہوں، جاؤ کسی اور کو بات کرو۔ تو ایک دن میرے دوست نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تم خوش قسمت ہو، کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میرے حق میں دعا کرو۔ نبی کرتے رہے ہیں، امام کرتے رہے ہیں، صحابہ کرام کرتے رہے ہیں، تو یار آپ ان سے بھی بڑے ہو۔ میں کہا نہیں جی، تو پھر خوش ہو، آپ خوش قسمت ہو کہ کوئی آدمی آپ سے یہ کہہ کہ میرے حق میں دعا کرو، تو دعا کیا کرو یار۔ تو میرے دل میں جیسے ایک بوجھ تھا وہ اتر گیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے یا ان کا کہنا نہیں مانتے، نہ یار، سب سے عظیم میں نے کہا کہ جب بھی میں کرتا ہوں وہ آ جاتے ہیں، والدین آ جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا، یہ بھی نہیں بھی آتے، بعض مرتبہ آ جاتے ہیں۔ وہ مٹھائی والا واقعہ سنا تو وہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ لو سرفراز یہ مٹھائی کھاؤ۔ جب انہوں نے مٹھائی کھائی، میں نے صبح میں نے کہا آئی ایم ریڈی، کیا بات ہے یار۔ تو جو لوگ یہ ایسے نہیں کرتے کہ یار چھوڑو، جو ہم ہیں ہم ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ان کا احترام ہم نے نہیں، اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ بہت سے واقعے ہیں انشاءاللہ جو زندگی میں گزرے ہیں، تو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا، اور وہ اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، یہ ایک بڑی بات ہے، کوئی جھوٹ نہیں۔ تو میں ایک بات وہ بتا رہا تھا، وہ جو میری بیٹیوں نے کہا کہ آپ ابو اپنے گھر میں نا اپنی اماں کا نام نہ لیا کریں۔ کیوں بیٹا؟ ابو جب آپ اپنی اماں کا نام لیتے ہو تو رونا شروع کر دیتے ہو۔ اچھا بیٹا ویری سوری، آگے سے ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ کیوں ہو جاتا ہوں؟ ہمیں بہت پیار ملا تھا یار، اپنی ماں کا بہت پیار ملا تھا، اب بھی مل رہا ہے۔ وہ پردہ کر گئے، اب بھی مل رہا ہے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اماں میں ٹھیک ہوں۔ تو ایسی باتیں اس وقت ہو گئی جب آپ زندہ جب تھے، وہ ان سے آپ پیار کرو گے تو وہ بھی آپ سے پیار کریں، مرنے کے بعد بھی پیار کریں گے یار۔ یہ میرا، میں کہہ رہا ہوں یہ میرا پریکٹیکل ہے، مرنے کے بعد بھی وہ پیار کرتے ہیں، باپ بھی کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے، جنہوں نے آپ کی بڑی مصیبتوں سے پال پوس کے اتنا جوان کیا۔ وہ غلطی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے یہ کرنا چاہیے۔ جمعے کے روز جو پہلے میں جاتا ہی نہیں تھا قبرستان، یہ قبرستان ہے، وہ اچھا یار چلے جاتے ہیں، اب میں جانا شروع کر دیا، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو جمعہ ہے نا، جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ آپ نے جمعے کے روز اپنے والدین کی قبر پر جانا ہے اور فاتحہ پڑھنی ہے، تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ میری قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی
ہم بڑائی نہیں کر رہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انہی کا فرمان میں بیان کر رہا ہوں۔ کو جو کرنا چاہیے وہ کو جو کر رہے ہیں نا وہ کرنا چاہیے نا، تو اس لیے تو ہم مسلمان ہوں گے۔ جب وہ ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان کیسے؟ بھائی اب انسان ہونا بھی تو بہت مشکل ہے، یہ مسلمان ہونا، مومن ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے وہ ان کے حکامات پر تو تھوڑا بہت جتنا یار ہو سکے کرنا ہی چاہیے نا، جتنا، یہ نہیں کہ ہم مکمل طور پر تو نہیں کر سکتے ہر معاملات ایسے، تو کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے ان کی مغفرت کے لیے، صبح کو بھی جب آپ کام پہ نکلو، کالج میں جا رہے ہو، اسکول میں جا رہے ہو، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بھی فوت ہو گئے تو ان کے لیے فاتحہ خوانی پڑھو۔ تو جب آپ رات کو سونے سے پہلے پھر بھی یہ فاتحہ خوانی پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم آپ دعا کریں۔